हाजी ज़मान ये मक्का की सरजमीन है, यहाँ पर बहुत से अंबिया किराम को पैदा किया गया। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी मक्का की सरजमीन पर पैदा किया गया। नबियों का जो आने का मकसद था वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत थी कि अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक लह है, कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाह समद है, लम यलिद है वलम यूलद है। नबियों को भेजने का मकसद अल्लाह की पहचान। इसी बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे कफारे मक्का ने। अल्लाह के नबी को बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होने की इजाजत थी, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, अजान देने की इजाजत नहीं थी सहाबा इकराम को। मक्का मुकरमा का जो सफर है ये पूरी दुनिया में सबसे अफजल सफर है और ये मकाम पूरी दुनिया में सबसे अफजल जगह है। हाजी ज़मान, मक्का मुकरमा की फजीलत क्यों है? मक्का मुकरमा की फजीलत बैतुल्लाह की वजह से यहाँ अल्लाह का घर है। बैतुल्लाह हरम है, हरम हुर्मत वाली जगह है। यहाँ के दरख्तों को काटा नहीं जाता, यहाँ के दरख्तों के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता, यहाँ के जानवरों को डराया नहीं जाता, यहाँ के परिंदों को मारा नहीं जाता। ये हुर्मत वाली जगह है और दुनिया का सबसे अफजल सफर मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा का सफर। बड़े बड़े सफर किए होंगे आपने, लेकिन मक्का मुकरमा का सफर अल्लाह की राह में निकलना खालिस इबादत के लिए ये वो सफर है। आज का जो हमारा सफर है ये मुकद्दस मकामात की ज़ियारत का सफर है जहाँ पर अल्लाह के नबी खुद तशरीफ लेकर गए। हाजी ज़मान, पहले जो हमारी ज़ियारत आ रही है वो है गारे सौर, गारे जबल सौर, गारे सौर जबल सौर। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, सौर में बैल की तरह नजर आता है। अल्लाह के नबी ने यहाँ पर 3 दिन 3 रातें क़याम किया। अल्लाह के नबी ने 3 दिन 3 रातें क़याम क्यों किया? हाजी ज़मान, जब अल्लाह के नबी ने तमाम मक्का के सरदारों को इकट्ठा किया, अबू जाहिल, अबू लहब, अबू सुफियान, सुहैल बिन अमर, उतबा शाबा के बेटे, रबिया के बेटे को, मक्का के बड़े बड़े सरदारों को बुलाया। क्या कहा? ए मक्का वालों, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है और वो लश्कर जो आपके ऊपर हमला करने वाला है, क्या आप इस बात पर यकीन रखते हो? वो कहते हैं हम आपको सादिक मानते हैं, हम आपको अमीर मानते हैं, हम आपको अमानतदार मानते हैं, आप जो भी कहते हैं सच कहते हैं, आपकी जुबान से जो भी निकलता है सच निकलता है। कहते हैं इस दीवार पहाड़ के पीछे लश्कर होगा, वो हमला भी करने वाला होगा हम पर। अल्लाह के नबी ने कहा अगर आपको इस बात पर यकीन है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को कबूल कर लो। तो कहते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को कबूल नहीं करेंगे। मक्का मुकरमा की सरजमीन में जब आने का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत। हाजी ज़मान, अबू जाहिल ने जब ये देखा कि लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम फैल रहा है, तो उसने एक मक्का के तमाम सरदारों को एक जगह पर इकट्ठा किया और बुलाया। उसने कहा कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत किस तरह बंद हो सकती है? मशवरा किया। किसी ने मशवरा दिया अल्लाह के नबी को कैद कर लेते हैं, किसी ने मशवरा दिया कि मक्का से निकाल देते हैं। उन्होंने कहा अगर इनको कैद करेंगे लोग इस्लाम के अंदर और दाखिल होंगे, अगर इनको मक्का से निकाल देंगे ये मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाएंगे, वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देंगे, लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। हल क्या है? उन्होंने कहा हल यही है कि हर कबीले से एक एक फर्द को मुंतखब करते हैं। हर कबीले से एक एक फर्द जो तलवारबाज हो, जंगजू हो, जंगों में हिस्सा लेता हो, हर कबीले का एक एक फर्द जब इस कबीलों से इकट्ठा करेंगे, उनके हाथों में तलवार देंगे, अल्लाह के नबी के घर को घेर लेंगे, मक्का से मदीने के रास्ते में भी पहरा लगा देंगे। जब कफारे मक्का ने अल्लाह के नबी को नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कत्ल का इरादा किया तो अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने महबूब को क्या कहा? ऐ मेरे महबूब, मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले। हिजरत, सफर हिजरत, जहां पर शारा हिजरा जिसे कहते हैं, बहुत मशहूर है, जो हरम से कबूतर चौक से सड़क आती है, इसे कहते हैं शारा हिजरा, हिजरत वाला। अल्लाह के नबी यहाँ से गुजर कर जबल सौर गए। जो ऑपोजिट है उसे कहते हैं शारा इब्राहिम खलील, जो जबल उमर वाला है। वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल और अपने बीवी को अम्मा हाजरा को वहां छोड़ने आए थे। उसे कहते हैं शारा इब्राहिम और उसे कहते हैं शारा हिजरत। कबूतर चौक से जब आप हरम की तरफ जा रहे होते हैं अपने होटलों से निकलकर, सामने हिल्टन टावर की बिल्डिंग नजर आती है, जिसके नीचे KFC की दुकान है, ATM मशीनें लगी हुई है, उसे कहते हैं हिल्टन टावर, क्लॉक टावर के दरमियान वाला। उसके चौथे फ्लोर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम की मस्जिद बनी, यहाँ पर उनका घर था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, इसी जगह पर घर, अल्लाह के नबी का घर बैतुल्लाह के साथ था।
کفار مکہ نے جب قتل کا ارادہ کیا، پلاننگ کی، اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، نبی کے سلمان نبی اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود تھے. اے علی، آج رات آپ نے میرے بستر پر سونا ہے، صبح اٹھ کر یہ مکہ والوں کی امانتوں کو واپس کرنا ہے اور سیدھا مدینے چلے آنا ہے. اندازہ کریں، اللہ کے نبی کو ان کی امانتوں کی فکر ہے، وہ آپ کو قتل کا اور شہید کا ارادہ رکھا ہوا ہے. نبی کے سردار نبی رحمت اللہ علیہ نبی خوش نصیب ہے مس نبی کی امتی. ہم جبل سور پہنچیں گے، یہ اوپوزٹ ہے. جبل سور کا سفر بیت اللہ سے اوپوزٹ ہماری گاڑی آئی ہے، جیسے اللہ کے نبی آئے تھے اپنے گھر سے نکل کر. کیونکہ غفار مکہ نے مکہ سے مدینے کے راستے میں پہرا تھا، آپ کے گھر کو بھی گھیرا ہوا تھا. یہ جبل سور پہ ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، انشاءاللہ ہماری گاڑی بھی جائے گی. کہیں جگہ ایک پارکنگ لگے گی، انشاءاللہ گاڑی کو روکا جائے گا تسلی کے ساتھ. تمام حجاج اکرام اپنی اپنی فیملی کے ساتھ نیچے اتریں گے، اکٹھے رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے. جب سور کی زیارت کریں گے، وہاں بیان ہوگا، تھوڑا سا دعا ہوگی، پھر واپس اپنی اپنی حاجی سیٹوں پہ بیٹھیں گے. کوئی حاجی اپنی سیٹ کو چینج نہیں کرے گا تاکہ کسی اور حاجی کو پریشانی نہ ہو. انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلی زیارت کے لیے نکلیں گے. پہلی زیارت جبل سور غار سور 5500 فٹ سطح سمندر سے ہے اس کی ہائٹ. اس کے اوپر آنے جانے کا نہ کوئی بس جاتی ہے، نہ کوئی لفٹ جاتی ہے، نہ چھوٹی گاڑی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سفر میں ساتھ رہے. آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار آپ لوگ ہیں، ماشاءاللہ آپ کو علم ہے، جبل سور کا واقعہ سنا ہے، اسٹڈی کیا، ہر چیز کی ہے. لیکن آج اللہ نے آپ کو موقع دیا خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اس جگہ پر جہاں پر آپ سنا کرتے ہیں کہ جبل سور ہے، غار ہرا ہے، جبل نور ہے، یہاں پر اللہ کی سرزمین مکہ مکرمہ بیت اللہ کے. تو آج اللہ نے موقع دے دیا، بلا لیا. تو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس کو محسوس کرنا ہے. کمرے میں ہوٹل کے اندر اے سی نہ ملے تو ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا انسان. اس گاڑی میں اے سی چل رہا ہے، صبح سے گاڑی کھڑی ہے، بند نہیں ہو سکتا. بند کرنے کے 2 منٹ بعد ہمارے سے برداشت نہیں ہوگا. اللہ کے نبی بغیر اے سی بغیر پنکھے سے جبل سور غار ہرا کے اندر 3 دن 3 راتیں قیام کیا. اپنی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت، اللہ کی پہچان، اللہ ایک ہے، بس اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہی مشکل مشاہ ہے، وہی حاجت روا ہے. قل اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے. نبیوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ کی پہچان تھی. اسی بیت اللہ کے اندر 360 بتر کھیل کے اندازہ کریں. ہم خوش نصیب ہیں جب جانا دل کرتا ہے اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں، اپنی فیملی کو ساتھ پکڑتے ہیں، بیت اللہ چلے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں بیٹھتے سارے آب زمزم پیتے ہیں، نمازیں 5 وقت کی پڑھ رہی ہیں، وہاں ذکر اذکار کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. جب دل کرتا ہے فیملی پروگرام بناتی ہے، نکاح جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اللہ کے گھر حاضری طواف کرتے ہیں، اللہ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اللہ نے بلایا ہے. آپ کسی سعودی حکومت کے مہمان نہیں ہیں، آپ میرے مہمان نہیں ہیں، کسی گروپ لیڈر کے مہمان نہیں ہیں. سب کی ڈیوٹیاں ہیں حاجیوں کی خدمت کے لیے. آپ خالص اللہ کے مہمان ہیں، خالص اللہ کے لیے آئے ہیں. یہاں پر کوئی رانا، کوئی برادری، کوئی ذات، کوئی گورا کالا نہیں. یہاں ایک ہی لفظ ہے، حاجی 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 حاجی. یہاں حاجی بلایا جاتا ہے. حرم میں جائیں گے تو حاجی، ایئرپورٹ پہ اتریں گے حاجی حاجی، بس میں جائیں گے حاجی حاجی، اتریں گے حاجی حاجی کہا جاتا. اللہ نے ایک قانون سسٹم رکھا ہے. اس گاڑی میں مختلف فیملیز بیٹھی ہیں، مختلف کلر کے کپڑے پہنے، اچھے سے کپڑے پہنے، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے. لیکن جب اللہ سے ملاقات کے لیے آپ آئے، اپنے گھروں سے نکلے، بڑے برانڈڈ کپڑے پہن کے نکلے، اچھی سے اچھی گاڑی پہ رہے، رشتے دار بہن بھائی چھوڑنے کے لیے آئے، ایئرپورٹ اترے، اپنے بیگوں کو اٹھایا، ہینڈ کیری اٹھائے، بورڈنگ کروائی. پھر اللہ سے ملاقات کا جب وقت آیا تو اپنا برانڈ کے کپڑے اتارنے پڑے، 2 سفید چادریں باندھنی پڑی ایک جیسی. ایک گورا ہے، کارا ہے، غریب ہے، امیر ہے، عربی ہے، اجمی ہے، بادشاہ کسی ملک کا بھی آئے گا، اپنا برانڈ کا کپڑا اتار کے 2 سفید چادر، ننگے پیر ننگے سر جوتا اتار کے، برانڈ کے بورڈ اتار کے، سوکس اتار کے، اللہ کے ساتھ درویش اللہ سفید لباس جو رکھے وہ پہن کر اللہ کے گھر میں آگے حاضری دے گا. یہ قانون ہے، قاعدہ ہے، سسٹم ہے. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. انسان کی حرمت بہت ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے انسان. اللہ نے قسمیں کھائی ہیں انسان کی. حاجی اسلام اللہ طریق سیدھا. جب یہ سارا کچھ رات ہوا اندھیری کی وجہ سے گر گیا. یہ بڑا اچھا سسٹم بنا ہوا تھا، میں نے ابھی دیکھا. دیکھیے یہ رات جو طوفان آیا نا، یہ سارے سائن بورڈ ٹوٹ گئے. بہت طوفانی تھا رات.
یہ حاجی فلان انشاءاللہ گاڑی رک گئی ہے, تمام حجاج کرام اتریں گے اور پیچھے یہ پارکنگ میں جہاں دوسرے حاجی کھڑے ہیں ملکوں کے انڈونیشینز, وہاں پر ہم چلیں گے. آ جائے سارے حاجی. چڑھنے کا راستہ اس طرف سے, یہ پچھلا حصہ چڑھنے کا راستہ اس طرف سے ہے. ادھر کڑن ہے, کڑن ہوگا تو مارے گا تو کون دوسرا سب ہو رہا ہے. سے دیکھنے کا جو ہم نے بس وہ پاس آنے بھی دے رہے کہہ رہے ہیں وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کچھ کٹ جائے گا کچھ مر جائے گا تو کون سمجھ آتی ہے. پہاڑی اس کا پچھلا حصہ چڑھنے کا ہے تو اس کا سر دکھا رہے ہیں. اس پہ ہم چڑھ نہیں سکتے, اس پہ چڑھیں گے, اس پہ نہیں چڑھیں گے, بارے طور پہ تھوڑی چڑھیں گے, ہمارے جگہ پہ چڑھیں گے. بارے طور بھی اتنا ہے, بس لوگ کہتے ہیں کہ بہت اونچا ہے چڑھ نہیں سکتے, اس پہ بھی زیادہ چڑھنا چاہے چڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ تو یہ راستہ بنا ہوا ہے. نہیں یہ تو پیچھے اس کا اور صحیح والا راستہ ہے. یہ تو ایسے ہی میں بیک سائڈ دکھا رہا تھا کہ ہم چڑھ نہ جائیں اس پہ ابھی. سامنے جبل سور ہے, یہاں پر اللہ کے نبی نے تین راتیں کیا فرمایا. سب سے اوپر ہائٹ پہ دو پتھر ہیں, دونوں پتھروں کے درمیان غار ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تین راتیں کیا فرمایا. آپ کے سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. تھوڑا کلوز ہو جائے, ایسا تھوڑا کلوز ہو جائے, ادھر آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں, آگے بھائی صاحب آگے آ جائیں. آج آؤ پلیز چلی گئی ادھر, ادھر بھائی ادھر کھڑے ہو کے دیکھ لینا. آج یار وہ کام ہو رہا ہے نا, اس لیے کہہ رہے جا کر ادھر کھڑے ہو جائیں. جی آج سے بار ذرا بات سنیں گے, تصویر ویڈیو بعد میں بنائیں گے, پہلے 2 منٹ میری بات سننا. ایک تو وہ آگے جانے نہیں دے رہے, تھوڑا سا مسئلہ ہے, جگہ کی پرابلم ہے, تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں جلدی ہر چیز کو کور کرنا پڑے گا. یہ سامنے جبل سور کا پہاڑ ہے, یہ اپوزٹ ہے بیت اللہ سے. بیت اللہ اس طرف سے اپوزٹ ہے. یہاں پر اللہ کے نبی نے 3 دن 3 راتیں کیمپ فرمایا. سب سے اوپر ہائٹ کے اوپر 2 پتھر ہیں, ان پتھروں کے اندر ایک چھوٹا سوراخ ہے, اس کے اندر غار ہے. اور یہاں پر آپ کے سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ تھے, جہاں پر آپ کو یار غار کا لقب ملا. حاجی زبان اسما بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی, ایک روایت ملتی ہے 8 سال کی تھی. وہ اللہ کے نبی کے لیے ایک وقت کا کھانا لے کر خود یہاں پر پہنچتی تھی. اور عبداللہ بن صدیق سید ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے, وہ اللہ کے نبی کو یہاں پر کفار مکہ کی جو پلاننگ تھی اس کے بارے میں بتانے آتے تھے. اور عامر بن فریرہ یہ بکریوں کو چرانے کے لیے اس طرف لے کر آتے تھے تاکہ اسما بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشان, اور عامر بن فریرہ کو بکری کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نشانوں کو فوجی کھوج نہ لگا سکے, کفار مکہ کو پتہ نہ چل سکے. تو آج اس بار یہاں پر اللہ کے نبی نے 3 دن 3 راتیں کیا فرمایا. پتھریلے پہاڑ, پتھریلی یہ زمین تھی,
5500 فٹ اس کی ہائٹ ہے سطح سمندر سے، اور یہاں پر 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا۔ انشاءاللہ باقی تفصیلاً بات گاڑی میں ہوگی، ہم دعا کرتے پھر نکلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاجی آئے ہیں تیرے در کے مہمان ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت، تندرستی، ایمان و لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں سے پریشان ہیں، یا اللہ غیب انسان سے نیک ثواب پیدا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو دشمن کی شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کشمیر کی ماں بہن رشتوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ کشمیر کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں، یا اللہ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ تمام مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما۔ یا اللہ ہم تم سے جو نہیں مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ان حاجیوں کو، تمام حاجیوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ان حاجیوں کو بار بار اپنے گھر کا مہمان بنا۔ یا اللہ روز قیامت حشر کا میدان ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کے ہاتھ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار، خطا کار، کمزور ہیں، پر یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ چلے جی ویڈیو شوڈیو بنانی، تصویر بنانی بنا لیں، اپنی گاڑی میں اپنی سیٹوں پہ آ جائیں۔ سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں، آ جائیں نا۔ تازہ کرنا، محسوس کرنا، اس کی فیلنگز لینا، اس کی تکلیف کو فیل کرنا کہ اللہ کے نبی یہاں پر کیسے گئے ہوں گے۔ کوئی گاڑی چھوٹی بڑی چیئر لفٹ نہیں جاتی، اس کے اوپر آنے جانے میں تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا یہ سفر ہے پیدل۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اسپیشل اس کے اوپر، تو آپ فجر سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھ کے فوراً حرم سے نکلیں، ٹیکسی میں اسے کہ ہمیں جبل سور پہ اتار دیں، آپ آہستہ آہستہ کے اوپر چڑھنے، کوئی سیڑھیاں نہیں ہیں، راستہ بنا ہوا ہے، آہستہ آہستہ اوپر چلنا شروع کریں گے، اور اس کے اوپر سب سے اوپر ہائٹ پہ جب پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک غار نظر آئے گی جہاں پر اللہ کے نبی نے 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا۔ حادثان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیوں قیام کیا 3 دن 3 راتیں؟ کہ جب کفار مکہ نے ارادہ کر لیا، آپ کے گھر کو گھیر لیا، وہ کہتا گاڑی میری پہلے نکلنی چاہیے۔ عربوں کے اندر یہی تھا، کفار مکہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ تیرا گھوڑا کیسے نکل گیا، میں بھی سردار کا بیٹا ہوں، تو بھی سردار کا بیٹا ہے۔ قبیلے تھے یہاں سرداروں کی، ابو جہل نے تمام قبیلوں کو اسی طرح جوڑ کے رکھا ہوا تھا، ان کا سبا سلام ابو جہل بنا ہوا تھا تمام قبیلوں کا، جتنے بھی مکہ کے سردار تھے ان کا سب سے اوپر تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اسلام کی عظمت کے لیے 2 عمر مانگے تھے۔ یا اللہ اگر اسلام کی بلندی چاہتے ہیں، اسلام کی عظمت چاہتے ہیں، اسلام کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے 2 عمر میں سے 1 عمر دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن حشام دے دے۔ عمر بن حشام ابو جہل تھا، وہ نہیں آیا اسلام کے اندر، اس کی دعا بھی قبول ہے اللہ کے نبی نے۔ مسجد عجابہ ہے مکہ کی سرزمین پر، وہاں مسجد بنا دی گئی ہے جہاں پر دعا قبول ہوئی کہ جو عمر بن خطاب اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ابو جہل نے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی اور گھر کو گھیر لیا۔ کہتا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لیا، اس لیے لیا ہے جب اللہ کے نبی کو قتل کریں گے نعوذ باللہ، تو اللہ کے نبی کا جو قبیلہ ہے وہ ہر قبیلے کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر قبیلہ ملوث ہوگا۔
साजिश थी ना, प्लानिंग थी पूरी। अल्लाह के नबी के घर को घेरा, तलवारों का पहरा है। सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह के नबी का ये मक्का वालों के इमाम पे अपने पास रख लो, आज रात मेरे बिस्तर पर सोना, सुबह उठकर ये मक्का वालों की अमानतों को उनके हाथ सौंपना और मेरे पीछे मदीने चले आना। हाजी सलाम, अल्लाह के नबी जब अपने घर से निकले, तलवारों के पहरों से निकले, तो सूरह यासीन की कुछ आयात बड़ी मुट्ठी दर मट्टी को उठाया और हवा में फेंक दिया। अल्लाह सुब्हान तआला ने कफार की आंखों सरों तक पहुंचा, उनको आंधा किया। अल्लाह के नबी उनके तलवारों के पहरे से गुजर कर सीधा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर पर दस्तक दी। ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। एक सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगता है, लेकिन यहाँ पर एक दफा सुभान अल्लाह कहना 1,00,000 दरख्त लगता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी आप नमाज पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के अंदर बड़े से बड़े खतीब हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, मरकजी मस्जिद हो, जामिया मस्जिद हो, एक नमाज का सवाब है बस। अल्लाह ने अपने मेहमानों के लिए बैतुल्लाह के अंदर एक नमाज 1,00,000 नमाज का सवाब रखा है। ये अल्लाह ने अपने मेहमानों के लिए गोल्ड गिफ्ट रखा हुआ है। 1 रियाल अल्लाह की राह में खर्च करना 1,00,000 रियाल का सवाब है। एक दफा सुभान अल्लाह का एक नेकी 1,00,000 नेकी लिखी जाती है। यहाँ हुर्मत वाली जगह है बैतुल मक्का मुकरमा की हजरत बैतुल्लाह की वजह से। अल्लाह के नबी निकल कर सीधा जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ लाए ना, तो अस्मा बिन्त सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी और हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला की छोटी बहन थी, दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी दाखिल हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के नबी का इस्तकबाल किया। अल्लाह के नबी, आप मुझे हुक्म करते हैं, खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता। ऐ मेरे प्यारे सलीम, हुक्म आ गया है, आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा मेरे साथ। कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे, मेरी हर चीज आप पे कुर्बान। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह जोहर से पहले तक मैं छोड़ता नहीं, सुभान अल्लाह कहना ही पड़ना है आपको। नाना हाजी को सहूलत देता हूँ ना, मैं खुद बैठता हूँ, ये सीट मेरी होती है आगे, बैठ के ज़ियारत करवा, मैं खड़ा होकर ज़ियारत करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गई ज़ियारती, यहाँ ही खड़े हो गई थी, बैठ के ज़ियारत नहीं करवाता मैं। तो हाजी सलाम, अल्लाह के नबी जब पहुंचे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इस्तकबाल किया और अल्लाह के नबी साथ लेकर निकले। उसे सारा हिजरा से जहां ने आपको बताया, ये पथरीले पहाड़, पथरीली जमीन, इनको काटा गया है। सारा हिजरा से निकलते हुए सीधा जबल सोर पहुंचे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। अब मेरे प्यारे सभी, क्या बात है, किस चीज की घबराहट है, क्यों परेशान हो, कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, बेचैनी किस चीज की है? कहा अल्लाह के नबी घबराहट इस चीज की है कि कफारे मक्का आपके ऊपर हमला न कर दे। अगर आपके ऊपर हमला हो तो सबसे पहले मुझ शहीद पर हमला हो, आप महफूज रहे। सुभान, ये मोहब्बत है। अरे यार का लकब ऐसा नहीं मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मिंबर सुन पे खड़े होकर ऐसा नहीं कह दिया, अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह। 11 दफा जन्नत की बिशारत करे इधर थे उनके पास। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड वो ऐसे नहीं हमारे पैसे जिंदगी नहीं बसर करते। वो सोचते होते कि हर लम्हा हमें पता नहीं मौत कहाँ आ जाए। कुरान कहता है कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा हर इंसान ने चखना है। दुनिया में आने की तरतीब है हाजी ज़बान, जाने की कोई तरतीब नहीं है। ये मत समझें जब जवान है, बूढ़े होंगे तो मौत आएगी। अल्लाह ने दुनिया में आने का सिस्टम रखा हुआ है। ये बड़ा भाई, ये छोटी बहन, ये उससे छोटा भाई, आप किसी को तारीफ करवाएंगे ना तो आप तरतीब बता सकते हैं। जाने की तरतीब अल्लाह ने रखी नहीं। अल्लाह जब चाहे जिसे मर्जी उठा के ले जाए। तो हाजी सलाम, आज मौका है, आज अल्लाह ने बुला लिया है। पता नहीं जिंदगी दोबारा वफा करती है या नहीं करती। आज इस मौके से फायदा उठा ले। पैसा पाकर हुस्न जवान यहां काम नहीं आती। तो हाजी सलाम जबरा शहर के जब पास पहुंचे, पथरीले पहाड़ जमीन मक्को वाली है, ये पथरीली जमीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक जख्मी हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने कांधों पर बिठाया और अल्लाह के नबी को उसके ऊपर लेकर चलना शुरू किया। सुभान, अंदाजा करें, अपनी कांधों पर बिठाया, इसके ऊपर लेकर चलना शुरू कर दिया। खुदा की कसम, आज बंदा देखता है तो कहता है, सोचता है चढ़ूंगा, फिर कहता चलो कल सही, कल सही, कल सही। इसके ऊपर जाना आना बड़ी बात है। कुर्बानी, उस घराने की बहुत कुर्बानी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इसको पहाड़ की आखिर चोटी पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने कहा, आप यहाँ पर तशरीफ रखें, मैं पहले खुद दाखिल होऊंगा, मैं पहले खुद दाखिल होता हूँ, ताकि कोई मुकर चीज
یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. سیدنا سے اس غار کے اندر داخل ہوئے, اس کی صفائی کی, غار کے سوراخوں کو بند کیا. 2 روایت ملتی کہ اپنے امامہ شریف کو بھی اتارا پھاڑا اور اپنے کرتے مبارک کو بھی اتارا, سوراخ بند کیے. اندازہ کریں 2 سوراخ باقی رہ گئے. ایک روایت ملتی ہے کہ 1 سوراخ باقی رہ گئے, جس کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ دی. اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ داخل ہو جائیں, آپ محفوظ ہیں. حاجی سلام اللہ کے نبی تھکے ہوئے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گود مبارک میں اپنا سر رکھا اور آرام فرما رہے ہیں, اور غار کے سلاخوں کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑیاں رکھی ہوئی اور اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہی ہیں. سبحان اللہ. وہاں کا غار مکہ ابو جہل جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر مبارک سے اٹھ رہے ہیں, وہ بڑا حیران ہوا کہ ہم نے تو گھیرا ہوا تھا, تلواروں کا پہرا تھا, مکہ سے مدینے کے راستے میں ہی پہرا ہے, تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے سو اٹھ رہے ہیں؟ کہا ہے علی بتاؤ مجھے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اے ابو جہل, میں اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسی رات سے دور سے نہیں سویا, اس لیے نہیں سویا, قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ ہر انسان نے چکھنا ہے. اے ابو جہل, میں پوری زندگی کوئی رات ایسی سکون سے نہیں سویا, یہ پہلی رات ہے جو محمد کے بستر میں سویا ہوں, اس لیے سویا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے علی آج رات میں میرے بستر میں سونا, صبح اٹھ کر مکہ والوں کے مانتے واپس کرنے مدینے چلے آنا. جب ابو جہل نے سنا, اتنی محبت, اتنا یقین ان کی زبان پر, اتنا تمام. اے ابو جہل, اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے علی آج رات میں سونا, صبح اٹھ کر. مجھے اس بات پر ابو جہل یقین ہو گیا کہ آج رات موت نہیں آئے گی. قرآن نے بھی یہی کہا, ماننے کا حق ادا کیا صحابہ کرام نے. ہم حدیث سنتے ہیں, حدیث پہ عمل نہیں کرتے, مرضی اپنی کرتے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال مت ضائع کرو. ہم اپنے مزاج کے حساب سے چلتے ہیں, اپنے رسم و رواجوں کے حساب سے چلتے ہیں. جب رسم شادی آ جائے تو بھی نکال دیتے ہیں گھر سے. فیملی میٹر ہے جی, یہ مسائل ہے جی, وہ لوگ لے کے چلنا پڑتا ہے جی, کیا کرے جی, مجبور ہے, بچے مجبور کرتے ہیں, بچے ضد کرتے ہیں جی, مہندی میں کرے تو شادی نہیں ہوتی جی, کیا کرے جی, یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا. سب رسم و رواج ہندو, اسلام والے نہیں ہے. کورونا میں ہم نے اسلام اپنایا ہے مجبوراً. 2 لوگ یہ مسجد میں نکاح کیا, کئیوں نے تو بھول رکھ لیا نا, اپنا 20 لاکھ بچا لیا. بھائی آپ نے شادی کا نہیں بڑھا, بھائی کورونا تھا, ہم نے اس لیے نہیں بڑھایا, سستے میں کام اپنا 20-25 لاکھ بچا لیا. تو حاجی صاحب سادگی مجبوری پہ اپنانا شروع کر دی ہم نے. حالات خراب ہو گئے پاکستان میں, مہنگائی ہو گئی ہے, بے روزگاری زیادہ بڑھ گئی ہے, تو ہم اب سنت پہ آ رہے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ اتنی محبت, اتنا یقین, اس نے مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا, اے مکہ والو, جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گا میں اسے 100 اونٹ سرخ رنگ کا انعام دوں گا. مکہ کے اندر حاجی صاحب کا بہت بڑا اعلان تھا, 100 اونٹ سرخ رنگ کا. عربوں کے اندر جس کے پاس سرخ اونٹ ہوتے ہیں اسے بڑا امیر سمجھا جاتا ہے, بڑا مالدار سمجھا جاتا ہے. جیسے پاکستان کے اندر گھر اچھا ہو, گاڑی ہو, بینک بیلنس پیسہ, بزنس ہو, تو ہم فیملیز لوگ محلے دار رشتے دار کہتے ہیں یار یہ امیر ہو گیا, اس کے پاس گاڑی ہے, کوٹھی ہے, پیسہ ہے. عربوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے, جس کے پاس سرخ اونٹ ہے اسے مالدار سمجھا جاتا ہے, تو یار یہ بڑا مالدار آدمی. تو حاجی صاحب 100 اونٹ بڑا اعلان تھا. کھوجیوں نے کھوج لگانا شروع کر دی. کیا کیا؟ کھوجی. اب سلسلے میں بھی آ چکا ہے. یہ میدان عرفات سے پہلے دائیں طرف دیکھیں گے آپ, جامعہ ام القری یونیورسٹی ہے, یہ اسلامی یونیورسٹی ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ. سعودی حکومت اس کو مینج کرتی ہے. پوری دنیا سے یہاں پر اسکالرشپ پر لوگ پڑھنے آتے ہیں, پوری دنیا پر ورلڈ سے. جامعہ ام القری اسلامی یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کہ آپ حیران ہو سکتے ہیں. مدینہ یونیورسٹی مدینہ رسول کے اندر ہے, یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر میدان عرفات سے پہلے آتی ہے جامعہ ام القری. حاجی زبان اعلان ہوا, کھوجیوں نے کھوج لگانا شروع کی. ادھر کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر؟ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے. سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. خوش نصیب ہیں جس گروہ میں اللہ کے نبی کا سر مبارک ہو, وہ کتنا خوش نصیب ہوگا.
جس کی سواری اللہ کے نبی بنی وہ کتنے خوش نصیب ہے. اس کی عظمت کے کیا کہنے, اس کے گھرانے کے کیا کہنے, صحابہ کی شان کیا شان ہے, ان کی عظمت کیا ہے. تو حاجی سلمان اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کرتے کرتے ایک سانپ جو اپنی فطرت کی وجہ سے روایت ملتی ہے کہ وہ دیدار کرنا چاہتا تھا, سید ابوبکر صدیق اپنی ایڑی کو ہٹا نہیں رہے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے وہ انتظار میں تھا کہ یہاں پر اللہ کے آخری نبی آئیں گے, رکیں گے, میں دیدار کروں گا, لیکن ان کو راستہ نہیں ملا. سانپ کو روایت ملتی ہے وہ فطرت کی وجہ سے ڈستا رہا یا راستہ ڈھونڈتا رہا. زہر بڑے بدن میں پھیل گیا, تکلیف کو برداشت کیا. جب سید نبوت کے صدیق سے تکلیف برداشت ہوئی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر گرے. اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ مبارک کھولا, دیکھا صدیق رو رہا ہے. پوچھا کیا بات ہے صدیق, کیوں رو رہے ہو؟ گھر بار یاد آ رہے ہیں, بیوی بچے یاد آ رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی ہر چیز آپ پہ قربان, مجھے کوئی نہیں یاد آ رہا, کوئی مگر چیز میری ایڑی کو کاٹ رہی ہے جس سے تکلیف اس سے برداشت نہ ہو سکی. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, آپ کے چہرے مبارک پہ گرے. اللہ کے نبی نے کہا میرے پیارے صدیق اپنے پاؤں کی ایڑی کو ہٹایا جائے. اللہ کے نبی نے اپنا لام مبارک لگایا, سید ابوبکر صدیق فوراً ٹھیک ہو گئے. حاجی فلان جبل چھوڑ کا واقعہ بہت لمبا ہے, اس کا تھوڑا سا ایک حدیث آگے جا کے سناؤں گا. یہ گاڑی ہماری اب عرفات کے اندر داخل ہو رہی. آج کا مقصد زیارت ہے, زیارت کے بارے میں پہلے پتا ہونا چاہیے, آپ کی زیارت مس نہ ہو, اس لیے میں نے اپنی بات کو وہاں پر کلوز کیا. اور آگے یہ میدان عرفات ہمارا شروع ہو رہا ہے, ہماری گاڑی میدان عرفات جسے حشر کا میدان کہتے ہیں. یہ سائن بورڈ لگا یلو کلر کا, پیلے کلر کا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دائیں طرف دیکھیں گے سارے حاجی, اپنے شیشوں کے پردے کو پیچھے ہٹا لیں, کلیئر کر لیں. یہ دیکھیں میدان عرفات, یہاں سے لکھا ہوا ہے اسٹارٹ عرفات. میدان عرفات کو ایک راستہ نہیں آتا, کئی راستے لگتے ہیں اس کو پورے عرفات کو. یہ سائن بورڈ جو لگے ہوئے ہیں پورے عرفات کے اندر, یہ عرفات کے اندر سائن بورڈ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے حدود عرفات شروع ہوتا ہے. حاجی زبان حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹلوں سے احرام باندھ کر مینا کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں سے ساری رات گزارتے ہیں. 9 ذی الحج ہو جاتی ہے, یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, جو بندہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا دن احرام باندھ کر فجر کی نماز کے بعد حدود عرفات کے اندر آ گیا, اس کا حج ہو گیا. سبحان اللہ, بڑی کمزور کہہ رہے ہیں, اونچی نہیں کہہ رہے. ماشاءاللہ اتنے پیارے جوان نوجوان دیندار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, تو سبحان اللہ اونچی آواز ہے. باتوں کی سمجھ تو آ رہی نا آپ کو, مگر شاید میں پتہ نہیں چل رہا میری بات کا, اس لیے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. جو بندہ, یہ شرط نہیں ہے کہ جو بندہ عرفات میں آئے گا, مسجد نمرہ جائے گا یا جبل محمد پہ جائے گا تو اس کا حج ہوگا. نہیں, جو بندہ بھی احرام باندھ کر حدود عرفات کے اندر آ گیا اس کا حج ہوگا. حدود عرفات کے باہر نہیں بیٹھ سکتے. یہ سائن بورڈ پورے عرفات میں لگے ہوئے. حاجی زبان میدان عرفات کے اندر 2 زیارتیں ہیں, 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی آئے. ایک ہے مسجد نمرہ جو سال میں ایک دفعہ کھلتی ہے. مسجد نمرہ کے 6 مینار ہیں, 3 گنبد ہیں, 64 دروازے ہیں, 3.5 لاکھ حجاج کرام کے بیٹھنے کی جگہ ہے. مسجد نمرہ سال میں ایک دفعہ کھلتی ہے. اسی مسجد نمرہ میں 1 اذان, 2 تکبیرات, 2 نمازیں قطری قصر ہوتی ہیں. اسی مسجد نمرہ کے اندر خطبہ حج ہوتا ہے. اسی مسجد نمرہ کے اندر پوری دنیا سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے خطبہ حج. اب ہماری گاڑی مسجد نمرہ جائے گی, باہر سے نہیں دکھائیں گے, مسجد نمرہ جا کے نیچے اتاریں گے. جن حاجیوں کا وضو ہوگا وہ تحیت المسجد کے 2 نفل ادا کریں گے. جنہوں نے صدقہ کرنا ہے, کبوتروں کو دانا ڈالنا ہے, وہ بھی ڈال سکتے ہیں. یہ وہی کبوتری کی نسل ہے جس نے اللہ کے نبی کی غار سور پر مدد کی تھی. واقعہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. جب نے شور پر جب زہر پھیلا وہ نکل, اللہ کے نبی اپنے لام مبارک لگایا, زہر ختم ہو گیا. کفار مکہ ابو جہل کو اور وہ کھوجی لگانے والا کہتا میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں گئے اللہ کے نبی کو. اس نے کہا تم بتا دو, تم انعام لے لو. وہ نکلا کیونکہ عامر بن فریرہ بکریوں کو چرانے کے لیے صرف لے کر اس لیے آتے تھے کہ اسما بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ روزانہ کھانا لے کر آتی تھی, اور عبداللہ بن صدیق سید ابوبکر صدیق کے بیٹے اللہ کے نبی کو یہ خبر دینے آتے تھے کہ ابو جہل کفار مکہ اب کس پلاننگ میں ہے. جب وہ نکلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے جبریل کو کہا جا میرے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دے دے, غار کے سوراخ کے آگے جالا بون دے, کبوتری کو حکم دے دے, گھونسلہ بنا کر انڈے دے دے. ابو جہل جب اس کے قریب پہنچا, خوجی کہتا اس کے اندر ہے. ابو جہل کہتا تم ہمیں پاگل بیوقوف بنا رہے, انعام لینے کی خاطر کر رہے. اس غار کے سوراخ سے ایسے لگتا ہے کہ
यहाँ पर कई साल हो गए तो अंदर दाखिल हुए। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे, सैयद अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा था, कुफार मक्का सामने से आ रहे थे। अल्लाह के नबी ने जब देखा, सैयद अबू बकर सिद्दीक ने देखा, तो सैयद अबू बकर सिद्दीक ने फौरन कहा, अल्लाह के नबी आज हम दो हैं, कुफार मक्का बहुत ज्यादा तादाद में हमारे करीब आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सैयद अबू बकर सिद्दीक के कांधे पर हाथ रखा और क्या कहा, ऐ मेरे प्यारे सदीक, हम न कर, हम दो नहीं, हम तीन हैं, अल्लाह भी हमारे साथ है। अल्लाह आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि शुरात का वक्त मैं अल्लाह के नबी के पास तशरीफ फरमा थी, अल्लाह के नबी भी तशरीफ फरमा थे। मैंने कहा, ऐ नबी के सरदार नबी, ऐ मेरे सर के ताज नबी, मैंने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया और पूछा, अल्लाह के नबी, नबी के सरदार नबी, मेरे सर के ताज नबी, आसमान के ऊपर जितने भी तारे हैं इतनी नेकियां किसी की हैं? मैंने कहा, हाँ ऐ मेरी प्यारी बीवी आयशा, आसमान के ऊपर जितने भी तारे हैं इतनी नेकियां अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर फारूक की हैं। हमें आयशा को समझ हूँ। अल्लाह के नबी का, मेरी प्यारी बीवी क्या बात है? कहते अल्लाह के नबी, मेरे जहन में ये बात आई कि शायद आप मेरे बाप का नाम लेंगे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने उमर फारूक का नाम ले लिया, मैं इसलिए खबर हूँ। ऐ मेरी प्यारी बीवी सुन ले, आसमान के ऊपर जितने तारे हैं इतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की है, पर तेरे बाप की एक नेकी जबल सोर वाली सारी नेकियों पर भारी है। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी प्यारी बीवी आयशा, मैंने दुनिया के तमाम लोगों के एहसान का बदला चुका दिया, तेरे बाप का अबू बकर सिद्दीक के एहसान का बदला नहीं दे सका, रोज़े क़यामत अल्लाह खुद देंगे। जब जबल सोर से अल्लाह के नबी निकले, अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, मैं सिद्दीक पे राजी हो गया, तुम सिद्दीक पे राजी हो जा। सैयद अबू बकर सिद्दीक के गुलाम आमिर बिन फरीदा अपने घर से उठने लेके निकले, अल्लाह के नबी को ऊपर बिठाया और मदीना मुनव्वरा का सफर शुरू किया। जब मदीना पहुंचे, जिस जगह पर अल्लाह के नबी ने जाकर पहली दफा बैठे क़याम किया, आज वहां मस्जिद बना दी गई, मस्जिद कुबा, जिसके अंदर 2 नफल पढ़ना उम्रे का सवाब है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिद्दीक पर राजी हूँ, तुम्हें राजी हो जा। रोज़े क़यामत हशर के मैदान में जहाँ पर हम इकट्ठे होंगे, जहाँ अल्लाह के नबी ने खुतबा हाथ दिया, दलील रहमत के नीचे खड़े होंगे, ऊँटनी के ऊपर बैठकर अल्लाह के नबी ने सहाबा को भी यही कहा था, ऐ सहाबा ध्यान रखना, मैं आखिरी नबी हूँ, शायद अगले साल में आपके अंदर मौजूद होना हूँ, मैंने दुनिया के तमाम लोगों के एहसान का बदला दे दिया है, चुका दिया है। एक ऐसा शख्स है जिसके एहसान का बदला नहीं दे सका, जो अबू बकर सिद्दीक है। मुकाम ऐसे नहीं मिलता, कुर्बानियां देनी पड़ती।